ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ اصولی طور پر خواتین کے حقوق پر بات کرنا اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے پر کسی قسم کا تنازع برپا نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پہ پاکستان میں 21ویں صدی کے پاکستان میں کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے کہ خواتین کے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق جو ہیں بالکل برابر کے ہیں اور اتنے ہی ہیں جتنے مردوں کے ہو سکتے ہیں، چاہے تعلیم کا مسئلہ ہو، روزگار کو یا زندگی کے بڑے فیصلے کرنے کا، اس میں خواتین کو اسی طرح اپنے متعلق فیصلہ کرنے کا حق ہے جیسے مجھے اور آپ کو یا مردوں کو، کسی بھی مرد کو ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں اکثر وہ مسائل جو ہیں وہ متنازع بن جاتے ہیں جس پہ کوئی شور ہنگامہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس پہ کہتے ہیں نا مکمل اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مثال دیں کہ جو 8 مارچ کو خواتین کا عورت مارچ ہوا تھا، اس پہ عالمی دن پہ خواتین کے، اس میں جو مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار رہا کہ بجائے اس کے کہ فوکس ہوتا جو بڑے ایشوز ہیں اور جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی خواتین کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے ان پر اتنی بات نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک زہریلی بحث شروع ہو گئی تھی چند پوسٹرز کے اوپر، اور وہ جو بحث رہی ان چند پوسٹرز پہ وہ بھی 2-4 دن رہی، اس کے بعد وہ مسئلہ بھی پیچھے چلا گیا۔ لیکن جو خواتین کے حقیقی مسائل ہیں وہ ایک افرید بن کر آج بھی ہمارے سروں پہ مسلط ہیں، اور پورے سال کے 365 دن وہ جو ہیں مسائل مسلط رہتے ہیں۔ تو یقیناً اس لیے ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق پہ بات کرنا، یا ہم جو ہفتہ صفائی مناتے ہیں، کسی بھی اور رائٹ کی ہم بات کرتے ہیں، وہ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ پورے 365 دن کا ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کے دن مناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو صحیح تناظر میں ان کو اجاگر کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بحث اس سمت چلی جاتی ہے کہ جس سمت نہیں جانی چاہیے، اور جو حقیقی مسائل ہیں جس میں سمجھتا ہوں 2-4 مسئلے جو مجھے بہت بڑے لگتے ہیں کہ نام نہاد جو کہتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل کا مسئلہ، اس ملک میں 1000 سے زیادہ خواتین ہر سال جو ہوتی ہیں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے اس مسئلے کی بنیاد پر، ایک جھوٹے الزامات کے بنیاد کے اوپر۔ اسی طرح زبردستی یا کم عمری میں شادی کا جو مسئلہ ہے، یہ اتنا بڑا ایک افریت ہے، اور آپ خود سوچیں کہ ان بچیوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے جن کی 9 عمری میں شادی ہو جائے یا بغیر پوچھے ان خواتین کو رشتہ ازواج میں آپ منسلک کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا اس ملک کا ایشو ہے۔ خانگی تشدد، اس کی کوئی داد و فریاد تو ہوتی ہی نہیں ہے، اس پہ تو میرے خیال میں اتنی ہم بات کرتے نہیں، انتہائی انڈر رپورٹڈ یہ چیز ہے۔ اسی طرح جنسی طور پہ جو ہراساں کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ چاہے ورک پلیسز ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، خواتین بس میں سفر کر رہی ہوں، ان کے ساتھ وہ روزمرہ ان بے حساب طریقے سے اس طرح کے ایشوز کو سامنا کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ تعلیم اور روزگار کے مسئلے کو لیں کہ اس میں بھی آپ کو ایک بہت ہی زیادہ تفریق نظر آئے گی کہ اگر پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ 23 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، تو اس میں سے جو غالب تعداد ہے اس میں کا جو 31% ہے وہ بچیوں کی ہے۔ تو یہ بھی ایک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان مسائل کو صحیح تناظر میں اس پر ہم بات کریں۔ میرے ساتھ ایک بہت ہی بھاری بھرکم مضبوط پینل موجود ہے، 3 PhD خواتین موجود ہیں، 3 ڈاکٹرز اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر فوزیہ سعید صاحبہ نے، معروف بڑی متحرک سماجی کارکن ہیں، بڑا نام ہے، کئی کتابوں کی مصنف ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ، یہ پہلے بھی ایجنڈا پاکستان میں کئی مرتبہ تشریف لائی ہیں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بڑا نام ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، مختلف جرائد میں لکھتی ہیں۔ اور کراچی سے ہمیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے جوائن کیا ہے، یہ IBA سے منسلک ہیں، بہت بڑا نام ہے، درس و تدریس کے حوالے سے بھی بطور ایک میں کہوں گا سیاسی مبصر اور تجزیہ کار کے بھی۔ میں تینوں خواتین کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات یہ کہ ہم نے کہا کچھ وقفے کے بعد 8 مارچ والے ایشو کے اوپر بات ہم کریں کہ جب گرد بیٹھ جائے اور جذبات ذرا سے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنا سبجیکٹیوٹی آ گئی تھی اس پوری بحث کے اندر، اور اس کی وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر فوزیہ کہ جو اصل مسائل تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہم لوگ کیوں اتنا مطلب ہے کہ اصل ایشو سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے اور جو جینوین ایشوز ہیں مطلب ہے وہ بالکل غائب؟ دیکھیے جو پیٹریارکل سسٹم ہے اور جتنا کنزرویٹزم آج بھی ہمارے لوگوں میں ہے وہ بہت ہی عیاں ہوتا ہے، اور یہ بھی نہیں وہ سوچتے کہ اگر آپ نے اعتراض بھی کرنا ہے تو آپ ڈھنگ سے اعتراض کریں گے، نہیں وہ اعتراض بھی سرکس بن جائے اور اتنا شیم فل ہو جائے تو اس پہ انسان کہتا ہے کہ نو ونڈر کہ پاکستان کا شمار ہمیشہ جتنے دنیا کے ممالک ہیں اس کے آخری 3-4 ممالک میں، کبھی وہ 3rd لاسٹ ہوتا ہے، کبھی 2nd لاسٹ ہوتا ہے، اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں، اور کوئی پریزیڈنٹ صاحب یا کوئی ٹویٹ کر دے گا کہ جی ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔
تو وہ یہ جو پیچھے کا ہفتہ گزرا ہے یہ تو ایک آئینہ تھا. اگر کوئی سمجھنا چاہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیوں عورتیں ابھی تک اس جگہ پہ کھڑی ہیں اور ہر انٹرنیشنل میجر میں وہ کیوں اتنا نیچے آتی ہیں, اس وجہ سے کہ وہاں مسئلے کا حل نکالنا تو الگ, مسئلے کو اجاگر کرنے پہ یہاں پہ آسمان ٹوٹ کے گر گیا, پارلیمنٹیں تھر تھرانے لگیں, اور اتنے بڑے عہدوں پہ فائز جو ہم سمجھیں کہ بڑے سیکیور لوگ ہیں وہ تھر تھر کانپنے لگے. انہوں نے کہا جی آئندہ ان کو اجازت ہی نہ ملے, ان پہ FIR کٹے. تو دیٹ واز ویری امبیرسنگ بھی تھا, مطلب انسان کو شرم کہ 21ویں صدی کے پاکستان میں آپ اس طرح کی باتیں اتنی عدم برداشت, شرم آئی یا نہیں آئی, ہمیں شرم آئی. نہیں, میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو آئی. اور ڈاکٹر فرزانہ اسی پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اس تنازع کا آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ کہ ہم لوگوں میں میرے خیال میں پاکستانی بڑے برداشت والے لوگ ہیں اور خواتین کی عزت اس کا بھی بہت زیادہ خیال کیا جاتا ہے. میں عمومی طور پہ معاشرے کی بات کرتا ہوں, لیکن چند پوسٹرز جو تھے وہ بحث میں غالب آ گئے, اور جو اصل ایشوز تھے جس کو میرے خیال میں جو آپ لوگوں کا مقصد بھی تھا, جو اس کے آرگنائزرز کا مقصد تھا کہ انہیں ہم سامنے لے کر آئیں, وہ پیچھے چلے گئے. تو اس کا ذمہ دار کیا ورڈنگ صحیح نہیں تھی یا کیا ہوا کہ پیش صحیح طرح سے نہیں کر سکے اپنی بات کو, یا سمجھنے والے کی غلطی تھی؟ نہیں, اس کا ظاہر ذمہ دار تو وہ پاکستان میں وہی ذہنیت ہے نا جس کا ذکر ڈاکٹر فوزیہ نے کیا ہے, کہ جو ایک پیڈر شاہی سماج کی ایک پیٹریارکل جو ایک تھنکنگ ہے. یہ مسئلہ پوسٹرز کا نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ پوسٹرز جو ہیں جس کے اوپر وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں, بیسیکلی یہ اس ذہنیت کا مسئلہ ہے جو کہ کسی طور پہ بھی اور یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ عورت جو ہے وہ اپنی ایک طرح سے مساوی حقوق کی بات کرے, وہ اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پہ معاشرے کے اندر جو ہے ریکگنیشن کی وہ بات کرے. ورنہ تو دیکھیں پوسٹرز کے اندر جو بھی, کیونکہ یہ جو عالمی دن کے اوپر جو خواتین کا اس دفعہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ مارچز تھیں, اس کی اندر ایک منفرد بات تھی جس سے یہ جو اتنا بھڑکے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کوئی اس دفعہ جتنی بھی آپ دیکھیں کہ چاہے اسلام آباد میں, لاہور میں, حیدرآباد میں, پشاور میں, کراچی میں جو عورتوں کی مارچز ہوئی ہیں, اس کے اندر ایک بڑا فیمنسٹ ایجنڈا جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے, جس میں عورت نے اپنے ان تمام حقوق کی بھی بات کی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی, اپنی سیکچولیٹی سے ریلیٹڈ بھی بات کی ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں کس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں, میں کیا پہننا چاہتی ہوں. جن پوسٹرز پہ ان کو اعتراض ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ایک عام کلچر ہے, انہوں نے کسی بھی پوسٹر پہ کوئی ایسی گالی تو نہیں لکھی جس کے اوپر اتنا لوگ بھڑکے ہیں, جبکہ ہمارے سماج کے اندر آپ دیکھیں ہر گلی کوچے میں ہم ماں بہن کی گالیاں ہر وقت سنتے ہیں جو مرد دیتے ہیں. ان عورتوں نے تو ان پوسٹرز پہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھی. اگر انہوں نے لکھا, اگر کسی نے یہ لکھا کہ میرا جسم میری مرضی, اور اس پہ ایک طوفان اٹھ گیا. اب ظاہر ایک عورت جو کسی فیکٹری کی مزدور ہے, ٹھیک ہے, وہ اس جگہ پہ جا کے یہ کام کرنا چاہتی ہے, یا کسی گھر کے اندر کام کرنا چاہتی ہے, اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی ہے. اب یہ حق تو اس کو اسلام نے بھی دیا. کسی کی ملکیت تو نہیں ہے, کسی کی, اور یہی ہے کہ جب وہ کہتی ہے کہ میرا جسے میری مرضی, وہ کہتی ہے کہ میں کسی مرد کی ملکیت نہیں ہوں, میں ایک انسان ہوں جس کو اپنی ذات کے اوپر, اپنی باڈی کے اوپر, مجھے کتنے بچے پیدا کرنے کے فیصلہ میرا ہونا چاہیے. اگر میں ایک میریڈ عورت ہوں, یہ میرے شوہر کا یا میری ساس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے 6 بچے کرنے ہیں یا 4 کرنے ہیں. مجھے خود فیصلہ کرنا ہے. بہت سارے مسائل میں چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے بھی ان کا انپٹ لیں. ہما, یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے تنازعوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس طرح سے یہ کھڑا ہوا کہ نان ایشوز کے اوپر جو ہے لوگوں کی زیادہ توجہ ہو گئی, کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں اصل جو بحث ہے یا اصل ایشوز ہیں ان کو صحیح طور پہ لائیں, اور یہ جو ایک اننیسیسری ایک ہم نے دیکھا کہ ایک زہریلی بحث شروع ہو گئی, الزامات اور لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا, دھمکیاں دی گئیں, یہ کس طرح سے ان چیزوں سے ہم اوائڈ کر سکتے ہیں؟ جی, اور دھمکیاں موت کی دھمکی دی گئی اور ریپ کی دھمکی دی گئی. مطلب جو سوچ یہ ہو کہ اگر تم میرے خلاف بات کرو گی تو میں تمہیں اس طرح سزا دوں گا, تو اس سوچ کے تحت جو بھی بات ہو اس کو تو میں اور آپ بہت اچھی طرح, مطلب جو لوگ ان خواتین کو ریپ کی دھمکی دے رہے تھے, آپ سوچ تو دیکھیے نا, کیونکہ ریپ تو 8 سال کی بچی کا بھی ہوتا ہے اور 80 سال کی عورت کا بھی ہوتا ہے, اور اس کے پیچھے مرد عورت کی ایکویشن نہیں ہوتی, پاور ہوتا ہے, طاقت کی ایکویشن ہوتی ہے ریپ کے پیچھے. یہ بہت سٹڈیز اس حوالے سے ہو گئی, مجھ سے بہت زیادہ اس بات پر بات کر سکتے ہیں جو میرے فاضل ساتھی بیٹھے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, میرا خیال ہے کہ مکالمہ کتنا بھی ٹاکسک آپ کو لگا, اہم بات یہ کہ یہ مکالمہ شروع ہو گیا. جو باتیں پرائیویٹ سرکلز میں ہوتی تھیں
وہ باتیں پبلک ڈومین میں آ گئیں, اور ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ اس پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں انہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. وہ خوفزدہ اس لیے ہوئے کہ ایک ینگ فائری برانڈ آف فیمنسٹ جو ہے وہ اب اس کے حوالے سے بھی پبلک ڈومین میں کھڑے ہو کر بات کرنے کو تیار ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو اب اوائڈ نہیں کر سکتے, آپ اس سے آنکھ نہیں چرا سکتے. اور بہت ہو سکتا ہے کہ جن بچیوں نے کھڑے ہو کے یہ بات کی ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا کہ بچیوں کی یہ سوچ ہے, لیکن سوچ تو ہے, اور یہ سوچ ہے گلوبل فینومینا کا حصہ. ایک اور گزارش بھی کر دوں, دیکھیے فوزیہ نے کہا جس پوسٹر پہ بہت شور ہوا, میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن ہے. اس پرٹیکولر سلوگن کی بہت پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی ہو سکتی ہے نا, بہت پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے جو صرف حقوق تک ہے. ہاں ایسا کوئی جملہ نہیں تھا. آپ یہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, میں معذرت کے ساتھ آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تو تمہارے ذہن کا فطور ہے, بڑی تنگ نظر اور متعصب قسم کی جو ہے. میں باہر نکلتی ہوں اور تمہاری میرے پہ مطلب مجھے ضیاء یہ بتائیے کہ کب تک عورتیں مردوں کے ذہن کے فطور اور مردوں کی نگاہ کے فطور کا جواب دہی کریں گی, کیونکہ نا فطور ہم میں تو نہیں ہے. جب اور بہت اسلام کو لانے کی بیچ میں کوشش کی گئی تو پھر اسلام سے بات کر لیتے ہیں, وراثت کی بات کر لیتے ہیں, رائٹ ٹو میرج کی بات کر لیتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خود شکل خاتون آئی تھی, صحابی کی نگاہ ان پہ ٹک گئی تھی, انہوں نے اس عورت کو اپنا چہرہ کور کرنے کو نہیں کہا تھا, صحابی کا منہ موڑ دیا تھا. آپ بھی تو نگاہیں نیچے رکھنا سیکھیں نا. آپ جب بچوں کو بوائز آ بوائز کا جملہ کیوں عام ہے, جب آپ لڑکیوں کو ڈھک کے اور سیدھا بیٹھنا سکھاتی ہیں تو مردوں کو بھی معاشرے میں تمیز سے بات کرنا اور بیٹھنا سکھائیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نیریٹو اسٹیٹ کے ساتھ تھا, اسٹیٹ تو کچھ کر رہی تھی نا, ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف بھی مطلب لاس تو ہمارے وی آر این اوور لیگلائز اسٹیٹ, امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں. امپلیمنٹیشن کب ان سے خوفزدہ اس لیے ہوئے کیونکہ یہ ڈائلاگ معاشرے میں شروع ہو گیا. اٹ از اے کنورسیشن شروع ہوتی ہے تو چینج آتی ہے. کہ ہما نے جو میرے خیال میں جو مجھے اچھی ایک پازیٹیو بات لگی کہ آپ نے ایک بار ڈائلاگ شروع کر دیا. ظاہر ہے جب پہلی بار کوئی کام کیا جاتا ہے جو اس پہ شور مچتا ہے اور فرکشن ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے نا. اچھا اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 21ویں صدی کی سوچ بھی ہے اور ساتھ ایک دقیانوسی موئنجو-ڈارو ہڑپا کے زمانے کی بھی سوچ ہے, جو کسی بھی وہ کہتے ہیں نا پیٹریارکل سوسائٹی, پدرسری معاشرے میں جہاں پہ جاگیردارانہ سوچ ہو, قبائلی سوچ ہو, ڈومینیٹ کرتی ہے, اور وہ ہے ہمارے یہاں. اچھا آپ کے خیال میں یہ جو فرکشن ہے یہ ان فورسز کے درمیان ہے جو کچھ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو, اور وہ فورسز جو چاہتی ہیں کہ جمود رہے, کوئی تبدیلی نہ ہو, جس طرح سے میں رہنا ہے رہتے آئیں اسی طرح سے بات ہو. کہ یہ کشمکش ہے. اگر تھوڑا ہمارے پاس رینج ہونا تو وہ نارمل ہوتی ہے سوسائٹی کے لیے, لیکن ہمارا بیلنس وہ نارمل نہیں ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ بھی ساتھ مل جاتا ہے, جو کنزرویٹو فورسز ہیں, ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں بہت سی دفعہ وہ بھی مل جاتے ہیں. تو جو دوسری طرف کی بات کر رہے ہیں نا, جو کہہ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ جو ہماری ایک تہذیبی ارتقاء, ایک سینسبلٹی, ہیومن رائٹس کی آگاہی, اس کے ساتھ چلنے والے لوگ تھوڑے رہ جاتے ہیں. جو سسٹم ہے نا اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے. باقی عوام میں دیکھیے کوئی ان پوسٹرز کے ساتھ اگری بھی کر سکتا ہے, کوئی نہیں. اسٹیٹ نیوٹرل رہی. اسٹیٹ نے کیا بس سمجھائیے کیا رہا ہے کہ اسٹیٹ نے کس کا ساتھ دیا. تک تو بیانات دے رہے تھے. میں نے وہ منسٹرز بھی دیکھے کہ جو بڑا مطلب ہے اس چیز کو. دیکھیے سسٹمز کو چاہے سندھ اسمبلی میں آئی ہیں, باقی انہوں نے بہت تیاری کی ہے باقی پارلیمنٹس میں بھی جو اسمبلیوں میں لانے کی. اس کے علاوہ آپ میڈیا کو دیکھیں کہ میڈیا نے, جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, انہوں نے بھی فل یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کیسے پیچھے رہ جائیں, یہ تو اتنے مسالے دار پکوڑے تلے جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ دن رات ان پوسٹرز کو دکھائیں, باقی کو چھوڑو وہ 10 ہی بڑے. جس میں سوشل میڈیا میں سمجھتا ہوں زیادہ ہنگامہ ہوا اور اس کا لیڈ جو لیا کچھ اس کو پھر. آج کل تو دیکھیے نا, آج کل تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہاں سے ایشوز اٹھا لیتا ہے. لیکن میں یہ کہوں گی ایک ہوتا ہے آپ اگری نہ کریں, ٹھیک ہے, وہ بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی اس چیز سے ہم اگری نہیں کرتے, وہاں تک بات ٹھیک ہے, آپ اگری نہ کریں, خیال کے مقابلے میں خیال نہیں کریں, آپ ہاں ختم ہو جائے بات نا, آپ اگری نہ کریں. لیکن اس کے بعد جب آپ انہیں برا بھلا کہنا, جب ججمنٹس لگانا, جب آپ اتنے معصوم اور سینسٹیو ہو جائیں کہ ہم اوفینڈ ہو گئے,
تو پھر انسان سوچتا ہے سوری صبح سے رات تک میں کس کس چیز سے اوفینڈ ہوتی ہوں, تو میرے پاس تو یہ سوسائٹی میں گنجائش نہیں کہ میں چاہوں گا فرزانہ جو اصل ایشو ہے کہ فکری لڑائی ہے بنیادی طور پر, اور کیونکہ آپ زیادہ تجربے کار, آپ تینوں خواتین جو ہیں, کیا یہ ایسا تو نہیں کہ جو پیکیجنگ ہے کہ بات مطالبہ بالکل صحیح کر رہے ہیں, لیکن جو عموماً پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, سماجی ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کس معاشرے میں آپریٹ کر رہے ہیں. تم اپنی پیکیجنگ ایسے کرتے ہیں, اپنے جملوں کا, لفظوں کا انتخاب ایسے کرتے ہیں کہ وہ قابل قبول ہوں, کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپ ساتھ ملائیں, نہ کہ اپنے سے ناراض کر دیں. تو آپ کے خیال میں اس میں نے کہا سوری سیکھ جائیں گے, ہاں سیکھ جائیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سیکھ جائیں. تو میرے خیال میں کیا یہ بھی مسئلہ تھا, کیونکہ جیسا ہوتا ہے کہ جب ینگ ہوتا ہے نا تو آپ سب سے عقل مند ہوتے ہیں. جب ہم سب جوان تھے تو سب ہر چیز ہمیں پتہ تھی اور اپنی مرضی سے غصے سے ہم بات کیا کرتے تھے, تو یہ بچے بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو آپ لوگوں نے صحیح طرح سے میرے خیال میں گائیڈنس کی ضرورت تھی؟ کہ جس پیکیجنگ کی آپ بات کر رہے ہیں اور جس کلچر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کلچر میں تو اسی طرح ہی ہمیں بیٹھنے کی اجازت ہے نا. معاشرہ مرد کو تو نہیں بتاتا کہ اس کو کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا, ہر وقت عورتوں کو کیسے, تو اس کا ایک غصے کا اظہار ہے. اب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے غصے کا اظہار اس شکل میں آ کے پبلک میں کرنا چاہتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں اس کا رائٹ ہے. اور یہی بات ہے کہ ہم اب ان نوجوان جو فیمنسٹ ہیں, جو ینگ فیمنسٹ ہیں, وہ اب یہ چیزیں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا آپ ڈیفائن کریں کہ یہ ہمارا کلچر ہے. میڈیا کو اور ہم سب کو ایک اور بات سمجھنی چاہیے, اسٹیٹ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, وہ یہ کہ اس طرح کا کوئی سیاسی جماعت کا نہیں تھا کہ جس میں آرگنائز ہو کے نعرے منظور شدہ ہوں کہ بینر کیا بننا ہے, یا کسی ایک تحریک کا ہوتا ہے نا کہ جو آرگنائز ہوتی ہے, بیکاز اس میں انڈیویجولز آ رہے تھے تو وہ سارے اپنی مرضی کے, جیسے آپ نے کہا. میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں کہ ایک شارٹ جو میں بار بار دیکھتی رہی اور آپ کے ہاں سے پروگرام چلا اس میں بھی دیکھتی رہی, وہ لڈی سی ڈال رہے ہیں لوگ. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیوں اتنا دکھا رہے ہیں, جس طرح ناچنا جو ہو گیا وہ پتہ نہیں کیا گناہ کی بات ہو گئی. اب اس میں دکھائی جا رہے ہیں ہر چینل, تو اس میں اسکینڈل, یعنی نان ایشوز پہ فوکس ہو گیا. ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں کہ وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ہما بقائی صاحبہ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے, اور یہ بہت بڑا سوال ہوگا کہ جناب جو خواتین کے جو 3-4 بڑے ایشوز ہیں جس پہ بھی بات ہوئی وہ کون سے, اور ہم ان کو کیا ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ ان ایشوز کو ہم صحیح تناظر میں دنیا کے سامنے لے کر آئیں, حکومت کے سامنے لے کر آئیں, تاکہ اس پہ قانون سازی بھی ہو سکے, اور اگر قانون بنا ہوا ہے تو اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء ایک مرتبہ پھر حاضر ہے, اور ہم آج کے پروگرام میں بات کریں خواتین کے حقوق کی. اور یہ سوال ابھی تک ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کہ نان ایشوز کے اوپر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور جو حقیقی مسائل ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں. کراچی سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, اور میں سیدھا انہی کی طرف چلتا ہوں. ہما, آپ کے نزدیک وہ 2-4 جو مسئلے, بڑے مسئلے ہیں خواتین کے, جن کو ترجیحی بنیادوں پر حل ہونا چاہیے, وہ کیا ہیں؟ اور میں سے کوئی ایسی چیز کہ آپ سمجھیں کہ اگر اس پر عمل کر دیں تو باقی بہت سارے جو مسئلے ہیں وہ زیادہ آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. میرے نزدیک اگر آپ صحیح تعلیم لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو بہت سارے ہمارے جو سماجی رویے ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے. جی دیکھیے عامر, ضرور میں آپ کو 3-4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دوں گی. اور ہمارے یہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں نوئنگ ڈوئنگ گیپ ہے. پتہ ہمیں سب کچھ ہے, کرنے کو ہم کچھ بھی تیار نہیں ہیں. تو کیا کرنا چاہیے, یہ تو میرا خیال ہے یہ بحث بہت عرصے سے چل رہی ہے. لیکن ابھی جو آپ نے عورت مارچ اٹھائی نا, یہ ہوا یہ کہ پبلک ڈومین میں آ کر عورت نے نہ صرف یہ کہ اس کی ویزیبلٹی تھی بلکہ اس کی آواز بھی تھی. تو یہ جو آپ نے شور دیکھا نا, یہ عورت کی ویزیبلٹی اور اس کی آواز کی وجہ سے یہ شور اٹھا. کیونکہ جو پیٹریارکل سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں عورتیں دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں, انویزیبل ہوتی ہیں. جب عورتیں انویزیبل ہوتی ہیں, دکھائی نہیں دیتی, سنائی نہیں دیتی, تو حقوق دینا کسی اور کی ثوابدید ہوتا ہے. دیکھیے جب یہ تبدیل ہو رہا ہے نا, یہاں مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ عورت اب نظر بھی آ رہی ہے اور سوال بھی پوچھ رہی ہے اور حق بھی مانگ رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پوری پاور ایکویشن ہے معاشرے کی وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس پوسٹر پہ کیا لکھا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ ایک عورت وہ پوسٹر لیے کھڑی تھی اور معاشرے سے کہہ رہی تھی کہ آئینہ دیکھو اور یہ مجھے چاہیے. یہ جو ویزیبلٹی ہے اس سے خوف آتا ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ عورت کا اس وقت ظاہر ہے کہ تعلیم ہے اور ہیلتھ ہے. لیکن کیونکہ ہم تو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے, پھر اگر پیدا ہو جائے تو کھانا نہیں دیتے, کھانا دیتے ہیں تو پھر علاج نہیں دیتے. تو یہ تو بحث ہے, یہ ہمیں پتہ ہے اور یہ ہم نہیں کر رہے ابھی بھی گرل چائلڈ اسکول سے باہر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بچیاں پڑھ لکھ بھی رہی ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے موبلٹی
اور دوسرا بڑا مسئلہ ہے سنو بدن پہ اجازت کی بات نہیں ہے, یہاں تو رائے کی بھی اجازت نہیں ہے, سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے, کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اپنی مرضی کی نوکری کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون سے چار پروفیشنز میں عورت جا سکتی ہے اور اگر وہاں جا سکتی ہے. یہ جو ایک ڈائیکوٹمی ہے, انہوں نے کہا ہما بقائی صاحبہ نے کہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی ویزیبلٹی خواتین کی, لیکن ہماری مضبوط خواتین آپ جیسی بیٹھی ہیں, آلریڈی ویزیبل ہیں, سب سے پہلی جو وزیر اعظم خاتون پاکستان میں بنی. تو ایک بڑا کنٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف ہماری مضبوط کامیاب عورتیں ہیں, امپاورڈ عورتیں ہیں, اور دوسری طرف وہ خواتین بھی ہیں کہ جو مطلب ہے جو ہما بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ ایکسپلویٹیشن ہو رہا ہے بہت. نہیں, ہم لوگ جو ہے نا, ہم ان خواتین کی آواز ضرور ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹگماٹائز کریں ہر سٹیپ کے اوپر. وہ تو ہم ڈھیٹ خواتین ہیں کہ جو ہم کام کرنے سے بھی باز نہیں آتے, ہم آواز اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے, لیکن وہ ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم کیا چیز سفر کر کے اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو بے نظیر سے کو پوچھے کہ وہ کیا اس نے کیا انہوں نے قیمت ادا کی اپنی سیاست کرنے کی. ایسا نہیں ہوتا. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کو اینتھروپولوجیکل ٹرمز میں ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیٹری میل. کبھی کبھی عورت جو ہے وہ پش کرتی رہے اپنے آپ کو آگے, تو اس کو اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں, تو وہاں پر وہ اس کو مرد سمجھ لیتے ہیں اپنے ذہن کے اندر, اور پھر اس کو ویسے ٹریٹ کرنا. بہت سی پالیٹکس میں جو عورتیں آتی ہیں وہ ان کے سپورٹرز پر ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بی بی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ مرد ہے, لارجر دین لائف کریکٹر بنا کے. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بھی ہر سٹیپ پہ وہی, جب یہ سیکشول ہراسمنٹ کا ہم نے سارا سلسلہ اٹھایا تھا تو سر سے پاؤں تک ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح کی عورتیں ہیں جو کس طرح کے ایشوز لے کر آتی ہیں, تو وہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. میں یہ کہوں گی کہ جتنا نمبر بڑھے گا نا ہماری خواتین کا جابز کے اندر, اور یہ ریسرچ بھی ہے ہماری کہ جن جابز میں عورتیں زیادہ نمبر میں آنی شروع ہو جاتی ہیں وہاں ماحول تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے, مگر وہ صرف اس وجہ سے کہ فلڈ گیٹس کھلتے ہیں. لیکن جہاں 2 3 یا تھوڑی عورتیں ہیں جس بھی فیلڈ میں, وہاں ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا فرزانہ, یہ جو ایک بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اور ایشو ہے, اور وہ یہ کہ الزام لگتا ہے ہمیشہ کہ جو خواتین اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں ان پہ لگ جاتا ہے کہ جی مغرب زدہ ہیں اور یہ انسپائرڈ بائی ویسٹ ہیں سارا کا سارا. کیا واقعی ایسا ہے یہ جو فیمنسٹ موومنٹ ہے صرف مغرب کی دین ہے, یا مشرق کے اندر مشرق کے حوالے سے بھی اس کے اتنی ہی روٹس ہیں؟ یہ ایک عالمگیر چیز ہے کہ اس میں مشرق اور مغرب کی ہمیں تمیز وہ ڈویژن ہونی نہیں چاہیے. یہ تو ایک بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے نا, کہ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں اور ہم جو ہیں ایک برابر کے انسان کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں برابر کے حقوق ملنے چاہیے, ہمیں برابر کا سٹیٹس ملنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو صدیوں پرانی جو ہے یہ ایک سٹرگل ہے, یہ ایک جنگ ہے جو عورت ہر سماج میں لڑ رہی ہے. جن سماجوں کی آپ بات کرتے ہو ویسٹ کے اندر بھی تو آج بھی عورت جو ہے وہ مکمل طور پہ مرد کے برابر تو نہیں سمجھا وہ نہ ہے. اور اگر آپ اس کا مثال دیکھنا چاہیں تو اگر دنیا کی ورلڈ پارلیمنٹ دیکھیں تو اس میں ابھی بھی 21% سے زیادہ خواتین نہیں ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی زیادہ تر جو عورتیں جابس کرتی ہیں وہ سیکنڈری سیکٹر آف جو لیبر مارکیٹ ہے وہاں پہ ہی کنسنٹریٹڈ ہے. وہاں پہ بھی جو ہے اپر ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز میں ویسٹ کے اندر بھی عورت نہیں ہے, اور جو جس طرح سے اس کی کموڈیفیکیشن اور کمرشلائزیشن ہوئی ہے وہ ویسٹرن سوسائٹیز میں ہوئی ہے. ہمارے سماج کی عورت ویسٹ کی عورت کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتی ہے. ہمارے سماج کی عورت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ مجھے جو ہے مغرب کی طرح کی, کیونکہ وہ تو ایک سرمایہ داری نظام میں عورت کو جو سمجھیں کہ جو ایک طرح سے موبلٹی ملی, اور بلکہ اس کی ڈبل ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے کہ اس کا جو سرمایہ داری نظام میں اس کی جو ہے وہ ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, اور گھر کے اندر جو رول ہے وہ کردار آپ کو پورا کرنا ہے, اور وہ اس کے اوپر ڈبل ٹرپل برڈن ہے. تو جب پاکستان کی عورت اپنے حق کی بات کرتی ہے تو ایسویٹ وہاں کرتے ہیں. اچھا مجھے تو وہ اس کے ریفر نہیں کر رہی ہے, وہ ویسٹ کی عورت کی آزادی نہیں مانگ رہی ہے, وہ اپنی بات کر رہی ہے, اپنے انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے. وہ بات یہ ہوئی تھی ہما جب آپ اپنا پوائنٹ ہمیں دے رہی تھی تو کچھ کمیونیکیشن فالٹ آ گیا تھا, تو آپ کی آواز ہم واضح طور پہ سن نہیں پا رہے تھے. تو میں پہلے گزارش کروں گا کہ جو نقطہ آپ کا رہ گیا تو اس کو پورا کر لیں. جی نہیں, نقطہ نہیں کوئی رہ گیا تھا. ایکچولی جب آپ نے کہا نا کہ میں بیٹھی اور فرزانہ بیٹھی اور فوزیہ سعید بیٹھے, ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب بہت ساری جنگیں لڑ کے یہاں بیٹھے. the journey has not been easy. اس کمرے میں جو 3 لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ جرنی آسان نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو مرد کو گروتھ ملتی ہے اس گروتھ کے لیے ہمیں دگنی محنت اور دگنا کام کرنا پڑتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, پھر بھی میں فوزیہ اور فرزانہ جو ہے نا وہ شاید صرف پاکستانی عورت کے لیے امید ہیں, ان کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. ہم پاکستانی عورت میری جیسی نہیں ہے
یا فوزیہ جیسی نہیں ہے یا فرزانہ جیسی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس وقت پھنس گئی ہے اس ڈیبیٹ میں. تو آپ نے بہت ساری ٹاکسیسٹی خواتین کی طرف سے بھی آتی دیکھی، کیونکہ اس کو تو یہ اس کے ذہن میں تو یہ بٹھا دیا ہے کہ یہ جو سونے کا پنجرا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اڑنا اب نارمل ہے. اور جب میں اور آپ اڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ خراب عورتیں، مطلب یہ جو اچھی عورت اور خراب عورت کا سٹگما ہے یا بینر ہے یہ ہم اٹھا کے پھرتے ہیں. لبرل عورت، خراب عورت، اوپن سوچ کی عورت. ایک بینر تھا جس پہ لکھا ہوا تھا ڈیورسڈ اینڈ ہیپی، اس کا بھی بہت شور مچا. ڈیورسڈ اینڈ ہیپی میں کیا غلط ہے؟ عورت کس وقت طلاق لیتی ہے؟ اسی وقت طلاق لیتی ہے نا جب وہ صورتحال سے تھک جاتی ہے، تنگ آ جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد وہ خوش نہیں ہو سکتی. ناظرین ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، اور اس وقفے کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ جو مسئلہ آ رہا ہے اور ہما بقائی کی آواز جو رک رک کر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس اچھی طرح سے آ جائے. فکس کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ بات کریں گے خواتین کے مسائل پر. ہمارے ساتھ تھے. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے خواتین کے حقوق کی، اور یہ سوال ہم اٹھا رہے ہیں کہ جناب جب یہ خواتین کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں بعض ہمارے جو دوست ہیں وہ اتنا غصے میں کیوں آ جاتے ہیں، اتنا زیادہ وہ اس کی شدت سے مخالفت کیوں کرتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ سے وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی، اس وقت کچھ ٹیکنیکل فالٹ آ گیا. تو ہم نے کانسیپچولی تو بہت بات کی، اب ذرا ہم ایشوز پر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کے اوپر بات کریں کہ فرض کریں سب سے پہلے اگر میں لوں کہ غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتا ہے اس پہ قانون سازی بھی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس رجحان میں کسی بھی طرح سے کمی نہیں آ رہی، ڈکلائن پہ نہیں ہے. تو کیا آپ کے خیال میں مزید لاز کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، ایک کوئی سماجی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، فکری تحریک چلانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بے شک وہ کہتے ہیں نا آپ کے طبقے کی خواتین اس سے اتنا متاثر نہ ہوتی ہوں، لیکن پاکستانیوں کی جو غالب اکثریت کی خواتین ہیں وہ اس کا نشانہ بنتی ہیں. جی دیکھیے میری جتنے لائرز سے بات ہوئی وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ وی آر این اوور لیگلائز اسٹیٹ، مطلب لاز ہمارے پاس بہت ہیں، ہمارے شدید ترین امپلیمنٹیشن گیپ ہے. اور امپلیمنٹیشن گیپ اس لیے کہ معاشرہ اسے صحیح سمجھتا ہے، ریاست اسے اگر غلط سمجھتی بھی ہے، اور ریاست نے اب کہا بھی کہ اگر آپ عورت کو قتل کریں گے تو یہ پہلے تو دیکھیے یہ اوفینس اگینسٹ دا فیملی تھا، یعنی کہ بھائی بہن کو مار دے تو باپ اس کو بیٹے کو معاف کر دے تو یہ خارج ہو جاتا تھا، یہ طریقہ کار تھا. اب یہ اوفینس اگینسٹ دا اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. اب میں آسان اس میں کہنا چاہ رہی تھی اب وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی عورت کا قتل کریں تو اس کو آپ ریاست کو جواب دیں. لیکن اگر معاشرہ جڑا ہوا ہے اور معاشرہ سمجھتا ہے کہ غیرت میں آ کے عورت کی جان لے لینا، اور عورت مطلب یہ کنسیپٹ جو ہے نا کہ عورت غیرت ہے، عورت غیرت نہیں ہے، عورت انسان ہے. میرا فیصلہ آپ مت کیجیے، مجھے پتا ہے میرے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے. فیصلے سازی میں جب حصہ ملے گا عورت کو، چاہے وہ گھر پہ ہو، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو، تب بدلاؤ آئے گا. جو بھی سیاسی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، سماجی ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، اپنی بات منوانا جو ہے یہ اصل کام ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سماج کے اندر جو صنفی نابرابری ہے اس کی پولیٹیکل اکانومی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے پیچھے اس کا مطلب عورت و مرد کے رشتے کی جو نابرابری ہے اس کی کچھ مادی وجوہات ہیں، مٹیریل ریزنز ہیں. دیکھیں عورت کی جو فری ڈومیسٹک لیبر ہے نا، گھر کے اندر وہ جو کام کرتی ہے، وہ ہر مرد کو، ہر گھر کے اندر ایک عورت جو ہے وہ چاہے ماں کے روپ میں یا بیوی کے روپ میں یا بہن کے روپ میں، وہ اس نے پوری گھریلو معیشت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہر طبقے کے آدمی کو مل رہا ہے. وہ امیر طبقے کا مرد بھی جب وہ کام کر کے جاتا ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اور جو ورکنگ کلاس کا آدمی ہے وہ بھی فیکٹری سے کام کر کے آتا ہے. وہ فیکٹری سے کام کر کے آئی ہوئی جو مزدور عورت ہے وہ اپنے گھر کی بھی پھر دوبارہ اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس کی مٹیریل بیس ہے، جو جنڈر انیکوالٹیز کی یا صنفی نابرابری کی جو مٹیریل بیس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیمنسٹ موومنٹ ہے اس کے اندر مرد آئے ہیں، اگر آپ نے ان مارچز میں دیکھا، لیکن بہت کم ہے. لیکن میں آیا نہیں ہوں، لیکن ویسے میں فیمنسٹ موومنٹ کا حصہ ہوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن کم ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر مرد باپ بن کے یا میں سمجھتی ہوں بھائی بن کے سوچنا شروع کرے تو شاید وہ فیمنسٹ جو سوچ ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ آگے دیکھیں، آگے بڑھنے کے لیے اگر اس سوچ کو بدلنا ہے، جو آپ نے کہا کہ ہمیں لابی کرنی چاہیے. دیکھیں لابنگ تو ہم جو ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہیں یا بیوروکریسی کے اندر ہے یا سول سوسائٹی کے اندر جو اسٹیک، ان کے ساتھ تو ہوتی ہے.
उसी के नतीजे में हमने देखा कि बहुत सारे लॉज वगैरह भी आ गए हैं। लेकिन देखिए लेकिन रियासती अदारों के अंदर भी जब वो सोच मौजूद हो, जो जज बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, उसका जो माइंडसेट है वही है, जो पुलिस वाला है, पुलिस वाला जो है उसकी भी जहनियत वही है। और मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ कानून बनाने से, जो कानून पे नाफिज करने वाले अदारे हैं, अगर उनके अंदर जहनियत वही रहेगी तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। एक मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि मैं ये नहीं कहती कि अगर आप औरतों को लाएंगे तो ये सारा, क्योंकि बहुत औरतें जो है मर्दाना पेट्रियार्कल थिंकिंग रखती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि एक जेंडर बैलेंस हमारे अदारों के अंदर, ख़ास तौर पे पुलिस और जुडिशरी के अंदर बहुत काबिल औरतें हैं हमारी। आप देखें अभी भी सुप्रीम कोर्ट की एक भी जज नहीं है, अभी इन्होंने कोई हाई कोर्ट की कुछ औरतें जजेस आई हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अदारों के अंदर भी मैं समझती हूँ जेंडर इक्वालिटी, और जो पार्लियामेंट में ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा एक मौसर मुतहर्रिक रोल अदा करना होगा। लेकिन मेरे एक अगर मैं चाहूँ कि हुमा बकाई साहिबा की तरफ, हुमा बात ये कि ये सब जेंडर इक्वालिटी हो, ख़वातीन अगर चली भी जाएं, लेकिन अगर वो पैट्रियार्कल सोच की उससे जाएंगी, जज बनती हैं या तो वो वही काम करेंगी जो कोई मर्द कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो महाज है इस लड़ाई का वो है तालीम। और तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपने उनको डिग्री दे दी, बल्कि वो तालीम कि जो आपको एक रोशन ख्याल, एक अच्छा इंसान बनाए, जो इन तमाम बराबरियों पे यकीन भी करता हो, रोशन ख्याली। तो वो महाज कितना जो है अहम है। जी बिल्कुल, हाँ। ये तो मैं ऐसी बहुत सारी ख़वातीन को जानती हूँ जो शायद मर्दों से ज़्यादा पेट्रियार्कल सोच की हामी हैं और ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं वीमेन राइट मूवमेंट को मर्दों के निस्बत। तो और फेमिनिज़म तो माइंडसेट है, और मैं ऐसे बहुत सारे मर्दों को जानती हूँ जो हैंड होल्डिंग भी करते हैं, मेंटोरिंग भी करते हैं, दरवाजे भी खोलते हैं और औरतों को प्रोटेक्ट भी करते हैं। मेरा ख्याल है अगर ऐसे मर्द ना होते माशरे में तो जो जितनी स्ट्रगल यहाँ तक पहुँची है ये भी ना पहुँचती। लेकिन हैविंग सेड दिस, अभी भी मैं, आप मुझसे कहेंगे आप अटक गई हैं उन स्लोगन्स पे, मुझे उन स्लोगन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक, समझिए ये चीख है, ये हमारी जो औरत है वो बहुत चीख के कह रही है कि मुझसे मुकालमा करो और बात करो। मुश्किल उस वक्त आएगी अगर ये मुकालमा टूट गया, फिर सोसाइटी पोलराइज हो जाएगी, फिर फैमिली सिस्टम्स टूट जाएंगे, क्योंकि अभी तो औरत मुकालमे को तैयार है। अच्छा मैं एक हमारे यहाँ जो मैं कहूँगा रुजत परस्त सोच है, वो जब औरत अपने हकूक़ की बात करती है तो लगता है वो इसको इस तरह से पेश करते हैं कि मर्द से कोई लड़ाई होने जा रही है। हालांकि कोई लड़ाई की बात नहीं है, मतलब है जो सेंसिबल मर्द होगा वो इन तमाम बातों को सपोर्ट करेगा, उसी तरह हर सेंसिबल औरत जो मर्द की जायज़ बात है उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि मिल के चलना है, कोई इसमें लड़ाई दुश्मनी तो नहीं हो रही दोनों जेंडर्स के दरमियान। तो ये जो एक प्रोकियल थिंकिंग है कि जनाब आप लड़ा देते हैं, आप समझते हैं कि अगर औरत अपने हक़ की बात करी तो वो मेरे खिलाफ बात करी है किसी मर्द के खिलाफ, ये जो सोच है, इस सोच का खात्मा कितना ज़रूरी है। फेमिनिस्ट मूवमेंट को किस तरह से अपने आप को डिफाइन करना है, ये भी एक चैलेंज है। हमारे पे उसका बोझ नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि लड़ाई का नारा या लड़ाई का इंटरप्रिटेशन तब होता है जब औरत बोलती है, जब मर्द बोल रहा होता है। अभी जिस तरह पिछले हफ्ते में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की औरतों के ऊपर, जिस किस्म के एनालॉजीज़ दी गई, जितना बेहुदा मैं कहूँगी गुफ्तगू की गई, अगर हम चुप करे रखें तो वो ठीक है। ये लड़ाई का सिर्फ बात, अभी आप देखिए मुख्तारा की यहाँ मिसाल दी, मुख्तारा क्यों सारी नेशन को इतनी बुरी लगने लगी, वो इस वजह से कि वो खड़ी हो गई इंसाफ लेने के लिए। मलाला जब तक वो बच्ची थी ठीक है, जब उसने कहा कि जब वो मिलिटेंट्स के अगेंस्ट खड़ी हो गई वो उसके ख़िलाफ़ शुरू हो गए। तो जो औरत सवाल पूछ लेती है या जो औरत डट के खड़ी हो जाती है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, मैं बोलूँगी, वहाँ पे उसको स्टिग्मेटाइज करके फिर आप कहें कि वो लड़ाई हो गई, ये हो गया, ये बेहुदा औरतें, ये वो। लेकिन जब आप दूसरी साइड से, जब कंजर्वेटिव साइड से इतनी खौफनाक बातें आती हैं, तब कोई नहीं कहता कि भाई मर्दों को क्या ज़रूरत है कि उछल के पिल के पढ़ रहे हैं वो। तो आप ये औरतों का, जैसे मैं मिसाल दूं, आप बल्कि गई थी अफजल कोहिस्तानी का, वो ख़वातीन के राइट्स के ऊपर बोलते हुए उनके प्रोटेक्ट करने में उसको कत्ल किया गया उस शख्स को। तो ये भी हमारे सामने मिसालें हैं कि जहाँ पर मतलब है कि वो रोशन ख्याली की सोच है और मियाना रवी की सोच है, जदीदियत की सोच है, वो तो एक जगह अलाइन होती है, उसमें फिर मर्द औरत की लड़ाई नहीं हो रही होती है। बिल्कुल नहीं। और जिस तरह देखिए हुमा ने कहा कि फेमिनिस्ट जो थिंकिंग है वो एक सोच का नाम है, वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें फेमिनिस्ट हो सकती हैं, बल्कि बहुत सारी औरतें बिल्कुल पेट्रियार्कल होती हैं और आदमी भी हो सकते हैं। देखिए मर्द बहुत घाटे में है। मैंने उसको आपको जैसे पहले मिसाल दी कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जेंडर का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है,
وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنے بہت بڑا نقصان بھی کر رہا ہے. دیکھیں جتنا پریشر اس وقت پاکستان میں مردوں کے اوپر ہے, خاص طور پہ محنت کش طبقے کا مرد جو ہے, جاب اس کے پاس نہیں ہے, نوکری اس کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر یہ دباؤ ہے, سماجی معاشی طور پہ یہ دباؤ ہے کہ اس نے معاشرے پورے کنبے کی کفالت کرنی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے, اگر پاکستان میں اب دیکھیں تو خودکشیاں جو ہیں وہ مرد زیادہ کر رہے ہیں عورتوں کی نسبت, کیونکہ ان پہ بہت دباؤ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر عورت آزاد ہوگی, خود مختار ہوگی, معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی, تو پورا سماج آزاد ہوگا اور اس کے ساتھ مرد بھی آزاد ہوگا. یہ ایک بہت غلط اور میں سمجھتی ہوں ایک مت ہے کہ یہ سوچا جائے کہ جب عورت اپنے حق کی بات کر رہی ہے تو مرد گھاٹے میں ہے یا لڑائی کر رہی ہے. اچھا, میں کیونکہ پروگرام میں صرف 2 منٹ رہ گئے, ہما میں چاہوں گا کلوزنگ ریمارکس, کیونکہ آپ کا تعلق صرف درس و تدریس سے ہی نہیں ہے بلکہ میڈیا سے بھی ہے, تو اس پوری لڑائی میں آپ میڈیا کا کیا کردار دیکھتی ہیں کہ اوور ویلمنگ کردار مثبت ہے, منفی ہے, کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ جی نہیں, میرے خیال ہے کہ میڈیا میں میں نے کل 2 شوز دیکھے جو بہت پرو ویمن مارچ تھے, باوجود اس کے کہ اتنی ہاسٹیلٹی آئی. تو میں نہیں سمجھتی, ظاہر ہے میڈیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں. میں نے ایک اور پروگرام بھی دیکھا جہاں وہ اپنے جذبات سے اس قدر بے قابو ہوئے کہ اپنی زبان پہ بھی قابو نہ رکھ سکے, حالانکہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے دونوں ایکسٹریمز جو تھیں وہ میڈیا پہ دیکھی, اور میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, آپ جیسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو سمجھتے ہیں اس مسئلے کو, اور مسئلے کو منطقی حد تک پہنچانا ہے. دیکھیے بیٹل تو شروع ہو گئی ہے, یہ بیٹل رک نہیں سکتی, لیکن اس وقت ٹرانزیشن میں ہے سوسائٹی. تو مرد جو ہے اگر اس کے پاس نوکری نہیں ہے تو وہ عورت کو کام تو کرنے دے رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کہیں عورت کے کام کرنے سے میری جو طاقت ہے یا جو میری سپرمیسی ہے وہ چیلنج نہ ہو جائے. تو انفارچونیٹلی اس وقت جو مڈل کلاس کی عورت ہے نا, اسے وہ کام بھی کر رہی ہے اور وہ ایک مرد کی ایگو کو پالش بھی کر رہی ہے. یہ دوہرا برڈن ابھی بھی عورت اٹھا رہی ہے. ہاں مطلب کیونکہ عورت سے وہ اس کی کمائی تو اچھی لگتی ہے, لیکن اس کا یہ جتانا برداشت نہیں ہے کہ میں کماتی ہوں اس لیے میں بول بھی سکتی ہوں, میں فیصلہ بھی کر سکتی ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کہ آپ نے پروگرام میں ساتھ دیا. فرزانہ باری صاحبہ آپ کا, فوزیہ سعید صاحبہ آپ کا. یقیناً ناظرین کے جو خواتین کے حقوق اور مسائل پہ جو بات کرنا ہے وہ صرف ایک عالمی دن والے دن نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ایجنڈے پر ہمارے 365 دن رہنا چاہیے. اور یہ بات جیسے مجھے قائد اعظم کا وہ قول بہت مناسب بھی لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کوئی قوم ترقی کر ہی نہیں سکتی کہ اگر وہ اپنی نصف آبادی کو پیچھے رکھے گی. تو اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو آپ کو عورتوں کو اپنے برابر لا کے کھڑا کرنا ہوگا, اس کے بغیر کام چلے گا نہیں. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.